بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب سوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق فرشتوں پر ایمان لانا کو تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے فرشتوں کے حوالے سے تعارف کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرشتے کو عربی میں ملکن کہتے ہیں، جس کی جمع ملائکتن ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ تو اس آیت کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو لفظ ملکن کی جمع ملائکتن آپ کو یاد رہے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہیں جو کھانے پینے اور دیگر معاملات اور ضروریات سے بری ہیں۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جانوروں کو اور انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، سونے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح سے فرشتے اللہ رب العزت کی وہ خاص مخلوق ہیں کہ جن کو کھانے پینے سونے کی ہرگز ضرورت نہیں پڑتی۔ انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح سے انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو اسی طرح سے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنی اصلی شکل میں پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صورت بدلنے کی طاقت دی ہے اور وہ انسانی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر فرشتے ہمیں اگر نظر آ جائیں تو ان کی اصلی شکل میں ان کے جسم پر پرندوں کی طرح پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک نے انہیں اپنی صورت بدلنے کی طاقت اور قوت دی ہے، اسی وجہ سے بخاری شریف کے اندر حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور حضور سے سوالات کرنے لگا۔ حضور سے سوالات کرتا، جب حضور جوابات دیتے تو ساتھ ہی اس جواب کی وہ تصدیق کرتا کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ دیر تک وہ سوالات کرتا رہا۔ جب وہ اٹھ کر جا چکا تو صحابہ کرام نے جب اس شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون شخص تھا؟ اس سے پہلے ہم نے اسے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی تمہارے سامنے ان کے سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان سوالات کے جوابات کو تم سن کر دین کو سیکھ سکو۔ اسی طرح سے حضرت دحیہ کلبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ ان کی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آ چکے تھے۔ تو اس طرح سے فرشتوں کو طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل میں دنیا میں آ سکتے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرنا، زمین و آسمان کے معاملات پر نظر رکھنا اور مخلوق کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں انسان اور جنات کی پیدائش کا جو مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنات اور انسان میں اللہ پاک نے ضروریات زندگی کو بھی رکھ دیا۔ انسان کو ذریعہ معاش کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑتی ہے، انسان کو اپنے اہل و عیال کو سنبھالنے کی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن فرشتے اللہ کی وہ خاص مخلوق ہیں کہ وہ دیگر تمام کاموں سے آزاد ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بجا لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ زمین و آسمان کے بہت سے کام مختلف فرشتوں کو سونپے گئے ہیں، جن میں مخلوق کی حفاظت کرنا، ہر انسان کے ساتھ کئی فرشتے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پھر اگر ہم انسان اور جنات پر غور کریں تو انسان اور جنات کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن انسان اور جنات سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب بھی انسان ہو جاتا ہے۔ لیکن فرشتے اللہ رب العزت کی وہ خاص مخلوق ہیں کہ جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بلکہ نافرمانی اور گناہ کی صفت ہی ان کے اندر نہیں رکھی گئی۔ اس طرح سے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں بھی بتایا گیا، جس کا ترجمہ ہے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا فرشتوں کا تعارف۔
اب فرشتوں پر ایمان کس طرح سے لانا ہے، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، تو جب وہ ایمان مفصل کو پڑھتا ہے تو اس ایمان مفصل میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، آمنت باللہ، اس کے بعد ہے وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اس کا ترجمہ ہے بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں بتایا گیا کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی فرما برداری کرنے والی مخلوق ماننا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی مخلوق کی مدد کرنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں غزوہ بدر میں 5000 فرشتوں نے صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی مدد کی، تو اس طرح سے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے، وہ کبھی گناہ یا نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مدد اور محتاجی سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کن کہہ کر وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، مختلف کاموں کے لیے اس نے مختلف فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے ارادے سے ہی ہر چیز بن سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے، یہاں تک کہ کسی بھی بندے کے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے بھی واقف ہے، اور کس شخص نے آگے چل کر کیا کیا عمل کرنا ہے ان چیزوں سے بھی واقف ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے انسان کے دونوں کاندھوں پر فرشتے مقرر کیے ہیں تاکہ انسان کے ہر عمل کو وہ کتاب میں لکھ سکیں، تاکہ بروز قیامت جب انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے تو وہ فرشتوں کی طرف سے لکھا ہوا ہو اور انسان کو دکھایا جا سکے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل سے پہلے سے واقف ہے۔ تو جو ذمہ داریاں فرشتوں کو دی گئی ہیں اس میں آگے آتا ہے مثلاً بارش اور ہواؤں کی نگرانی کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں، یعنی کہاں بارش برسانی ہے، کب برسانی ہے، کتنی برسانی ہے اور کب ختم کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانوں کی حفاظت، ان کے اعمال کی حفاظت، اس طرح سے میں نے آپ کو غزوہ بدر کی مثال دی۔ اللہ کے حکم سے جانداروں کو مارنا، جانداروں میں تمام مخلوق آ جاتی ہے، انسان بھی آ جاتے ہیں اور جانور بھی آ جاتے ہیں۔ قبروں میں لوگوں سے سوال کرنا، یعنی انسان کے مرنے کے بعد قبر میں ہر شخص کے سامنے 2 فرشتے ظاہر ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے منکر نکیر، جو انسان سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مدینہ طیبہ کی طرف سے دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کے نام ہیں منکر نکیر، اور آخرت میں عذاب و جزا کے لیے جنت و جہنم میں لے جانا شامل ہے۔ تو اس طرح سے جنت اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی ہیں۔ اس کے بعد تمام فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ بے شمار تعداد رکھنے والے فرشتوں میں 4 افضل فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، یعنی جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے افضل ہیں جن کے نام اور ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ نافرمان قوموں کو سزا دینا، یعنی وہاں بڑے بڑے عذاب لے کر آنا، اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے، یعنی غزوہ بدر میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اترے تھے۔ دوسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے بارش برسانا، بادلوں اور ہواؤں کا نظام اور رزق پہنچانا ہے، یعنی انسانوں کو جتنا بھی رزق دیا جاتا ہے اس کا سارا انتظام اللہ پاک نے
حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی ہے، اور بارشیں کہاں برسانی ہیں، کتنی برسانی ہیں، کب برسانی ہیں، بادلوں کو کہاں لے کر جانا ہے، ہواؤں کو کس طرف چلانا ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ان کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آپ کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ اس کے نیچے بہت سے فرشتے ہیں جو ہر جاندار کی سانس اس کے مقررہ وقت پر نکال لیتے ہیں اور اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی بھی جاندار کی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اس کی روح نکالنی ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کام پر مقرر ہیں۔ تو ایک ہی لمحے کے اندر کئی سارے انسانوں کی روح قبض کرنا بیک وقت یہ کمال حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ آسمان پر انتظار میں بیٹھے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق تحت الثری یعنی زمین کی آخری تہہ میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم کرنے کا حکم ہو، اور جب انہیں حکم دیا جائے گا تو سور پھونک دیں گے، یعنی بھینس کے سینگ نما ایک چیز ان کے ہاتھ میں جس کو سور کہا جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے پہلا حکم ہوگا تو وہ اس کو پھونکیں گے اور ایک خوفناک قسم کی آواز پیدا ہوگی۔ اس طرح یہ دوبارہ سور پھونکیں گے، پہلی بار تمام چیزوں کو فنا کرنے اور جانداروں کو مارنے کے لیے۔ یعنی پہلی بار جب اس سور کو پھونکیں گے تو اتنی خوفناک آواز آئے گی کہ دنیا میں جتنے انسان اور جاندار ہوں گے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور جب دوسری بار تھوڑی دیر کے بعد سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام جو پہلے مر چکے تھے یا جو اب مرے تھے، سارے کے سارے جاندار دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، تمام انسان زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر قیامت کا میدان ہوگا، تمام لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، تمام سے حساب و کتاب ہوگا۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری لمحے تک کے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں، ان میں کرامن کاتبین جو انسان کے دائیں اور بائیں اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ دائیں کاندھے کا فرشتہ انسان کے نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں کاندھے کا فرشتہ انسان سے سرزد ہونے والے برے اعمال لکھتا ہے۔ تو ان دونوں فرشتوں کے نام کرامن کاتبین ہیں، یعنی اعمال لکھنے والے، اور منکر نکیر یعنی قبر میں سوال کرنے والے، جس کے بارے میں اوپر گزر چکا ہے۔ اسی طرح سے طواف کرنے والے، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ازل سے لے کر اب تک اور قیامت تک کعبے کا طواف کرنے میں، اور بیت المعمور جو 7 آسمانوں سے اوپر واقع ہے، بیت المعمور اسے کہا جاتا ہے، جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی طرح سے عرش کو سنبھالنے والے فرشتے ہیں، جنت اور جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے شامل ہیں کہ جنت کے داروغے، جنت کے گیٹ کیپر فرشتے کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے داروغے، جہنم کے گیٹ کیپر فرشتے کا نام مالک ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔